سمجھ لیں کہ برطانیہ کے 3 وزراء پر مشتمل تھا۔ وہ کیونکہ کابینہ کے ارکان تھے، اس لیے اسے کابینہ مشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی بر صغیر آ کر طویل مذاکرات کیے، مختلف رہنماؤں سے اپنا ایک منصوبہ پیش کیا، اس پر مختلف مباحثے کیے گئے۔ آخر کار اس منصوبے میں کابینہ مشن کے ارکان کی طرف سے کچھ تبدیلیاں بھی کر دی گئیں، اور قائد اعظم کو اس بات کا قطعی طور پہ اندازہ ہو گیا کہ حکومت ہند اور کابینہ مشن کے ارکان کانگریس کے حوالے سے زیادہ ہمدردانہ اور مسلم لیگ کے حوالے سے متعصبانہ مزاج رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے مسلمان قوم نے بڑے متحرک طرز عمل کا مظاہرہ کیا، اور یہ بات حکومت پر واضح کر دی گئی کہ پاکستان کے قیام سے کم کوئی بھی فارمولہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس حوالے سے اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو مسلمان اس کو قطعی طور پہ قبول نہیں کریں گے۔ اب اس حوالے سے کابینہ مشن کے قیام، برصغیر میں قیام اور اس سے متعلقہ جو واقعات ہیں ان کی تفصیلات اگلے حصے میں آپ کو لکھوائی جائیں گی، اس لیے میں ان واقعات کا یہاں پہ تفصیلی ذکر نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ صرف مختصراً آپ کو قیام پاکستان کے حالات سمجھانا ہے۔ کابینہ مشن کے بعد عبوری حکومت قائم کی گئی۔ یہ عبوری حکومت ستمبر 1946 میں قائم ہوئی تھی، اور جواہر لال نہرو اس کابینہ میں سینئر وزیر کی حیثیت سے موجود تھا، جو کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتا تھا۔ بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ نے بھی اس کابینہ میں شرکت کرنا منظور کر لیا۔ اس طرح یہ عبوری کابینہ کانگریس اور مسلم لیگ کے ارکان پر مشتمل ایک مشترکہ وزارت تھی، جو مرکزی سطح پر حکومت کے امور میں کافی حد تک سرگرم رہی۔ اس حوالے سے بہت زیادہ اہم واقعہ اس کابینہ کی طرف سے پیش کیا جانے والا سالانہ بجٹ ہے، جو کہ لیاقت علی خان نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے پیش کیا تھا، جس کو تاریخ میں غریب آدمی کا بجٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے متعلقہ تفصیلات بھی آپ کو اگلے حصے میں بتائی جائیں گی۔ اس کابینہ کے ارکان کے درمیان اختلافات اکثر منظر عام پر آتے رہتے تھے، اور بہت سارے نئے حالات و واقعات کا سبب بھی بنتے رہتے تھے۔ آخر کار فروری 1947 میں برصغیر کا آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن آیا۔ اس نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی یہ محسوس کر لیا کہ برصغیر کی تقسیم انتہائی ضروری عمل ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ برصغیر کی تقسیم سے متعلقہ ایک منصوبہ تیار کیا گیا۔ آہستہ آہستہ اب اس دوران کانگریس پارٹی، جو کہ تقسیم ملک کی شدت سے مخالف تھی، اس نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے تبدیل کر لی اور تقسیم پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اس حوالے سے انگریزوں کے ساتھ ان کی چند خفیہ شرائط بھی طے پائیں، جن کا بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ اب تقسیم کے حوالے سے کوئی بڑی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی، چنانچہ ایک منصوبہ تیار کیا گیا، اور اس منصوبے کو
آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس سے منظوری کے بعد 3 جون 1947 کو سرکاری طور پہ شائع کر دیا گیا۔ حکومت برطانیہ سے اس کی پہلے منظوری لی جا چکی تھی۔ اب اس کی جو منظوری تھی وہ برطانوی کابینہ نے دی تھی۔ اس کے حوالے سے ایک الگ قانون سازی کی ضرورت تھی، کیونکہ منصوبہ کچھ اس طرح سے تھا، اس کی نوعیت کچھ اس طرح سے تھی کہ صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال ان کے ہندو اکثریتی اور مسلم اکثریتی اضلاع میں تقسیم کے متعلق استصواب کرایا جائے گا۔ اگر تقسیم کے حق میں کسی ایک بھی صوبے نے رائے دی عوام کی اکثریت نے تو پھر تقسیم ہوگی، اور اگر تقسیم کے حق میں رائے نہ ہوئی تو تقسیم نہیں کی جائے گی۔ اب اس حوالے سے یہ جو استصواب تھا یہ عوامی سطح پر نہیں تھا، بلکہ یہ اس طرح سے تھا کہ مختلف اضلاع سے منتخب شدہ ارکان قانون ساز کونسل اپنا اجلاس منعقد کرائیں گے اور ان سے رائے لی جائے گی کہ تقسیم چاہتے ہیں وہ یا کہ تقسیم نہیں چاہتے۔ یہ اس نوعیت کی جو ہے وہ رائے دہی یا استصواب تھا۔ چنانچہ پنجاب اور بنگال کی ہندو اکثریتی اور مسلم اکثریتی منتخب شدہ ارکان قانون ساز کونسل کی اکثریت نے تقسیم کے حق میں ووٹ دیا، اور یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ان دونوں صوبوں میں تقسیم کرنا پڑے گی۔ تقسیم سے مراد یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں کے درمیان یہ صوبے تقسیم کرنے پڑیں گے۔ صوبہ سندھ کے متعلق یہ طے کیا گیا تھا کہ صوبہ سندھ کی اسمبلی یعنی صوبائی اسمبلی یہ فیصلہ کرے گی اپنے ارکان کی اکثریت کی رائے سے کہ وہ کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے صوبائی اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے اکثریت کی رائے سے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس کے متعلق کلیئر ہو گیا کہ یہ پاکستان میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ موجودہ جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس زمانے میں اسے صوبہ سرحد یا شمال مغربی سرحدی صوبہ کہا جاتا تھا۔ وہاں عوام سے رائے لینا طے پایا کہ عوام سے رائے لی جائے گی، یعنی ریفرنڈم کرایا جائے گا کہ وہ پاکستان یا بھارت سے شامل ہونا چاہتے ہیں، پاکستان یا بھارت کے ساتھ، اور ان کو ایک اور حق اس طرح سے بھی دیا گیا کہ وہ ایک آزاد ملک بننا چاہتے ہیں تو بھی قابل قبول ہوگا۔ اس حوالے سے ریفرنڈم منعقد ہوا اور عوام کی بہت بڑی اکثریت نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ یہ صوبہ سرحد جو ہے یہ بھی پاکستان میں شامل ہو جائے گا۔ اب صوبہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا مرحلہ آیا۔ اس کے علاوہ ایک اور قابل توجہ بات یہ تھی کہ صوبہ بلوچستان کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ میونسپل کارپوریشن اور بلوچستان کا بلوچ شاہی جرگہ اپنا ایک مشترکہ اجلاس منعقد کریں گے۔ اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں۔ تو انہوں نے اپنے مشترکہ اجلاس میں پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ اس طرح بلوچستان بھی پاکستان میں شمولیت کے حوالے سے کلیئر ہو گیا۔ اب دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ
کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا اس کو ایک قانون کی شکل دینا ضروری تھا۔ چنانچہ برطانوی پارلیمنٹ میں ایک قانون کا مسودہ تیار کر کے پیش کیا گیا اور وزیر اعظم لارڈ ایٹلے نے اس کی منظوری کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کو قانون آزادی ہند 1947 عیسوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قانون آزادی ہند 1947 عیسوی میں عملی طور پہ 3 جون 1947 کے آزادی ہند کے منصوبے کو شامل کیا گیا تھا، یعنی اس کو قانونی شکل، باقاعدہ قانونی شکل دی گئی تھی، اور اس کے تحت ہونے والے فیصلوں کو اور ان فیصلوں کے نفاذ یعنی امپلیمنٹیشن کو ایک قانونی شکل دی گئی تھی۔ گویا یہ وہ آخری قانون تھا جو برطانوی پارلیمنٹ نے بر صغیر کے لیے پاس کیا۔ اب اس کے بعد پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے لیے الگ الگ کمیشن بنائے گئے، جو حد بندی کمیشن یا انگریزی میں باؤنڈری کمیشن کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ پنجاب کا باؤنڈری کمیشن الگ اور بنگال کا باؤنڈری کمیشن الگ تھا۔ یہ جو دونوں کمیشن تھے، ان کا چیئرمین ایک انگریز وکیل جس کا نام سر سیرڈ ریڈ کلف تھا، اس کو بنایا گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ جاری کیا جو تاریخ میں ریڈ کلف ایوارڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پنجاب اور بنگال دونوں کی تقسیم کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ بنگال میں بھی کلکتہ شہر بھارت کو دے دیا گیا اور بہت سارے دیگر علاقے جو کہ دیگر مختلف حوالوں سے اہم تھے، کچھ دفاعی، کچھ صنعتی، کچھ زرعی، اس طرح مختلف حوالوں سے اہم تھے، وہ بھارت کو دے دیے گئے۔ اور اس کے برعکس کچھ پہاڑی اور بے آباد علاقے پاکستان کو دے کر یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ، تلافی یا برابری کر دی گئی ہے۔ جہاں تک صوبہ پنجاب کا تعلق تھا تو 4 متنازع اضلاع، مشرقی پنجاب کے 4 متنازع اضلاع گرداسپور، ہوشیارپور، فیروز پور اور جالندھر بہت زیادہ اہم تھے، اور وہاں مسلم اکثریت بھی تھی، لیکن آخر کار ریڈ کلف نے یہ تمام کے تمام علاقے بھارت کو دے دیے۔ کچھ علاقے جن کا تفصیلی ذکر ہم بعد میں کریں گے، جیسے قصور کی تحصیل ہے یا اس سے ملحقہ علاقے ہیں، یہ پاکستان کو دیے گئے، باقی علاقے ہندوستان کو دیے گئے۔ ان کی ضلع وائز تفصیل اگلے حصے میں آپ کو بتائی جائے گی۔ اس طرح مہاجرین کی آمد اور آباد کاری کا مسئلہ بہت شدت اختیار کر گیا۔ پاکستان کے لیے نہری پانی کے حوالے سے زرعی شعبے میں شدید مسائل پیدا ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہندوستان کو کشمیر تک رسائی مل گئی۔ اگر یہ تقسیم منصفانہ ہوتی تو ہندوستان اور کشمیر کا سرے سے کوئی تعلق نہ ہوتا، جغرافیائی طور پہ ہندوستان قطعاً کشمیر سے ملحق بھی حتیٰ کہ نہ ہوتا۔ اس ناانصافی کے پس منظر میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بالخصوص انگریزوں اور ہندوؤں کی خفیہ جو سازشیں تھیں، پاکستان کے خلاف ان کی ساز باز تھی، اس کو اہم قرار دیا جاتا ہے۔ باقی اس حوالے سے تفصیلات بھی اگلے حصے میں آپ کو لکھوائی جائیں گی۔ بہرحال پاکستان کے پاس اس کا کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی یعنی چارہ کار نہیں تھا کوئی کہ وہ اس کو نامنظور کرتا، کیونکہ حکومت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سے ریڈ کلف کے ایوارڈ کو تسلیم کرنے کا جو ہے تحریری عہد نامہ
لے چکے تھے، یعنی تحریری طور پہ یہ لکھوا لیا گیا تھا، یہ بیان لے لیا گیا تھا کہ اس کے ایوارڈ کو قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ قائد اعظم نے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ جو ہے ایفائے عہد کرنا یا وعدے پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد انتقال اقتدار کا مرحلہ آیا، یعنی اقتدار منتقل کرنا، حکومت منتقل کرنا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں حکومت برطانیہ کی طرف سے 14 اگست 1947 کو اقتدار منتقل کرنے کا اعلان کیا۔ برصغیر کی تقسیم، پاکستان کے قیام اور برطانوی حکومت کے اقتدار کے خاتمے کا اعلان پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کے بعد وہ بھارت چلا گیا اور اگلے دن 15 اگست 1947 کو دہلی میں ایک خصوصی تقریب میں یہی اعلان اس نے بھارت کے حوالے سے برطانوی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے جاری کیا، جس میں برصغیر کی تقسیم، ہندوستان کو اقتدار منتقل کرنا اور برطانوی حکومت کے قبضے کا خاتمہ شامل تھا۔ اس طرح برصغیر کی تقسیم عمل میں آئی اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے وجود میں آ گیا۔ اب ہم اس ٹاپک کے کچھ اہم حصوں کا ذکر کریں گے جو کہ کاپی پر لکھنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اگلے لیکچر میں تفصیلی پوائنٹس لکھائے جائیں گے، آپ ان پوائنٹس کو ضرور فالو کریں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو فالو کرنے سے پہلے، ان کو لکھنے سے پہلے یہ جو مختصر تفصیلات آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو آپ اچھی طرح تیار کر لیں، تاکہ جو پوائنٹس اگلے حصے میں آپ کو لکھائے جائیں گے ان کو آپ تفصیل سے تیار کر سکیں، سمجھ سکیں۔ میرے اس لیکچر سے متعلقہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں، آپ کلاس جو روزانہ واٹس ایپ پہ منعقد ہوتی ہے اس میں پوچھیں تو آپ کو تفصیلی جوابات جو ہے مہیا کر دیے جائیں گے۔ یہ سلسلہ ہم آگے جاری رکھیں گے اور اسی فورم پر، یوٹیوب کے فورم پر آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔